بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ عزیز سامعین کرام، آج میں آپ تمام لوگوں کو بتانے والا ہوں فی الدین شکیل بن حنیف کے بارے میں۔ عزیزان گرامی، احادیث مبارکہ میں دی گئی خبروں کے مطابق تسلسل کے ساتھ جھوٹے مدعیان مہدویت و مسیحیت کا فتنہ جاری ہے۔ اسی ناپاک سلسلے کی ایک کڑی ہندوستان میں شکیل بن حنیف ہے، جو 1968 میں پیدا ہوا، دربھنگا کے ایک گاؤں عثمان پور رتن پور کا رہنے والا ہے۔ یہ شخص اسکول کالج کا پڑھا ہوا ہے، لیکن اس کی تعلیم مکمل نہیں ہو پائی ہے۔ جیسا کہ ایک جگہ یہ خود لکھتا ہے کہ میں 1991 میں اپنے شہر دربھنگا کے ایک اسٹوڈنٹ لاج میں رہ کر کالج کی پڑھائی کرتا تھا۔ صدام حسین کی الائیڈ فورس سے جنگ کے آخری دن چل رہے تھے کہ ایک شام عشاء کے کچھ پہلے اللہ پاک کی طرف سے مجھ پر دین کی اس ذمہ داری کو سونپا گیا، بس مجھے اپنی پڑھائی کو چھوڑ کر اس کام میں لگنا پڑا۔ یہ شخص زندگی گزارنے کے لیے اور جینے کے لیے طرح طرح کے کام بھی کیے، بزنس بھی کیے، لیکن بزنس نہیں چل پایا۔ یہ شخص بتاتا ہے کہ میں 1991 میں دہلی گیا، کچھ دن صدر بازار کے علاقے میں رہا، پھر وہاں کے بعد محلہ نبی کریم میں رہنے لگا۔ اس کے بعد 1994 میں لکشمی نگر میں آ کر رہنے لگا۔ لکشمی نگر کی ایک مسجد میں، جس کا نام مینارہ مسجد ہے، وہاں سے یہ خوب فتنہ برپا کرنے لگا اور نعوذ باللہ یہ اپنے آپ کو حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ بن مریم ہونے کا دعویٰ کو پھیلانا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں وہاں سے اس فتین کو نکالا بھی گیا اور اس کو بہار آنا پڑا۔ لیکن 10 مہینے کے بعد پھر لکشمی نگر کا رخ کیا اور وہاں کچھ دنوں رہنے کے بعد یہ شخص اپنی راہ ہموار نہ پایا تو اپنے آقا کے کہنے پر اورنگ آباد چلا گیا اور وہاں ایک محلہ مہدی نگر کے نام سے آباد کر دیا، جہاں صرف اور صرف اس کے متبعین اور پیروکار ہی کو رہنے کی اجازت ہے۔ عزیزان گرامی، اب یہ شخص کہاں ہے، اس کا کوئی سراغ نہیں مل پا رہا ہے۔ یہ جلدی کسی عام انسان سے نہیں ملتا ہے، بلکہ پہلے اس کے متبعین کے سامنے شکیل بن حنیف کو اس کے دعوے کے مطابق نعوذ باللہ حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ ماننا پڑتا ہے، تب جا کر اس کے متبعین شکیل بن حنیف سے ملاتا ہے اور اس کا ایمان مکمل کراتا ہے، یعنی اس کو گمراہ کر دیتا ہے۔ اس کے متبعین شہر شہر پھیلے ہوئے ہیں اور عام مسلمانوں، اسکول کالج کے معصوم بچوں کو ورغلانے اور اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر ان سے کہا جاتا ہے کہ ہمارے عالموں کے پاس چل کر بات کرو تو یہ لوگ بات کو پلٹ دیتے ہیں اور راستہ بدل دیتے ہیں۔ اگر آپ سے بھی کوئی ایسا شخص ملے جو فی الدین شکیل بن حنیف کے دعووں کو پھیلا رہا ہو تو آپ اس کو پکڑ کر اپنے عالموں کے پاس لائیں اور ان سے بات کرائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو فی الدین کے فتنے سے بچائے، آمین، اور ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں شکیل بن حنیف کے 5 باطل دعووں کو اور اس کے جواب کو پیش کیا جائے گا۔ شکیل بن حنیف کے فتنے سے بچنے کے لیے اس لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ثواب دارین حاصل کریں۔